آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب فرما دیجیے، ان کان آبائکم، اگرچہ تمہارے باپ یا ابنائکم، اور تمہارے بیٹے ہیں، یا اخوانکم، اور تمہارے بھائی ہیں، یا ازواجکم، اور تمہاری بیویاں ہیں، یا عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تجارت ہے، کاروبار ہے جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکان ہیں، کثیر ہیں، بڑے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت کی راہوں پر نہیں چلا۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے باپ ہوں یا تمہاری اولاد ہو یا تمہارے بہن بھائی ہوں یا تمہاری بیویاں ہوں یا تمہارا کنبہ ہو یا تمہارا جمع کیا ہوا مال ہو یا کاروبار ہو یا تمہارے پسندیدہ مکان ہو، اگر یہ آٹھیں چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر تم عذاب کے مستحق ہو، عذاب کے منتظر ہو، اور پھر تم نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب نہیں فرمائے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ان آٹھوں چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو پھر تم مومن ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار ہو۔ غور فرمائیے، اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور پر ہر انسان کو ان چیزوں سے درجہ بدرجہ ضرور محبت ہوتی ہے۔ یہ کون انسان ہے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، اولاد سے محبت نہیں، بہن بھائیوں سے محبت نہیں، یا بیوی سے محبت نہیں، یا اپنے رشتے داروں سے محبت نہیں، یا مال سے محبت نہیں، کاروبار سے محبت نہیں، مکان سے محبت نہیں، ان چیزوں کے ساتھ درجہ بدرجہ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہ رکھو. اللہ فرماتا ہے ان سے بھی محبت رکھو، مگر ایسا نہ ہونے پائے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ ہو جائے. اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گی اور تمہارا شمار نافرمانوں میں ہو جائے گا. اور اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کی رہی اور اللہ کے رسول کی رہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی رہی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے مستحق ہو جائے گے. معلوم ہوا ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اپنی اولاد سے محبت رکھنی چاہیے، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتے داروں سے اور مال سے، مکان سے، کاروبار سے محبت رکھنی چاہیے درجہ بدرجہ. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے. ان کی بھی محبت ہونی چاہیے مگر ان سب کی محبت سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہونی چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دھیان کرو گا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول اکرم علیہ السلام کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت میں کوئی غیریت نہیں ہے. راہ خدا میں جہاد کرنے کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. اس لیے کہ راہ خدا میں جو بھی جہاد کرے گا، جان مال کی بازی لگا دے گا، وہ اسی وقت لگائے گا جب مجھ کو اللہ سے محبت ہوگی. اگر اس کو اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے کے واسطے کیسے تیار ہوگا؟ وہ سرمایہ محبت ہی تو ہوگا کہ اس کو میدان میں لے آئے گا اور وہ میدان میں آ کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت کی بنیاد اور وجہ اللہ کی محبت ہے، لہذا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غیر اللہ کی محبت. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے اللہ کی محبت، کیونکہ اس محبت کا سبب بھی اللہ کی محبت کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے حبیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور ہم نے انہیں کی بدولت اللہ کو جانا پہچانا، انہیں کی بدولت ہم تک اللہ کی احکام پہنچے، انہیں کے وسیلے سے ہم نے جانا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اور انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی. یہ سب انہیں کا فیض ہے اور اللہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے وہ محبوب ہیں تو ان کی محبت کا سبب اور وجہ چونکہ اللہ کی محبت ہے لہذا ان کی محبت نہیں اللہ کی محبت قرار پائی. تو نبی کریم کی محبت غیر اللہ کی محبت. اسی بات پر نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا من احبنی فقد احب اللہ. جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا. تو حضور کی محبت غیر اللہ کی محبت. یہاں ایک بات اور کی عرض کر دی،
سے بیعت کرنا. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو لوگ اے حبیب آپ سے بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. انما حشر کا کلمہ ہے. مانا یہ ہوگا کہ جو آپ سے بیعت کرتی ہے وہ اللہ ہی سے بیعت کرتی ہے. تو آپ کی بیعت اللہ کی بیعت. حضور علیہ السلام کسی کو بلائیں تو حضور کو بلانا اللہ کا بلانا. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. پڑھے لکھے حضرات خصوصاً طلباء جو دینی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں وہ توجہ کریں. بلانے والے ہیں دو، بھائی ہے دو، اور جو بلانے کا سیرا ہے وہ واحد کا ہے. بلانے والا ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. لیکن فرمایا اذا دعاکم، دعا سیرا جو ہے یہ واحد کا ہے. کیا یہ تھا کہ سیرا بھی تصویر کا آتا کیونکہ بلانے والے دو ہیں تو بلانے کا سیرا بھی تصویر کا آتا. تو بلانے کا سیرا واحد کا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے رسول کا بلانا حقیقت میں میرا بھی بلانا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت عین اللہ کی دعوت. اور سنو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلتک ذکرا کی تری فمن ذکرک ذکرنی. میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے. حضور کی دعوت عین اللہ کی دعوت ہے. حضور کی دعوت عین اللہ کی دعوت ہے. اور حضور کا ذکر عین اللہ کا ذکر ہے. اور حضور کی محبت عین اللہ کی محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. دیکھو میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رسول. ذرا توجہ سے سنو. قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں جن 8 چیزوں کا ذکر ہے ان 8 چیزوں میں جان کا ذکر نہیں ہے. تو شاید کوئی یہ خیال کرے کہ اپنی جان کو نبی کریم کی جان سے زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے کیونکہ آیت میں جان کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے لیے کون آیت پڑھے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے. کچھ مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ اور کچھ مدینہ شریف کے مضافات میں رہنے والے لوگ دیہاتی وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور وہ حضور کے ساتھ نہیں گئے. تو اللہ نے آیت بتائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کو اور مدینے کے دین دیہات والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے. اور نہ ان کو یہ لائق ہے
زیادہ پیارا سمجھے. ان کے لیے یہ لائق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا سمجھے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے. حدیثیں بھی دو تین سن لیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ونفس ہی کا لفظ بھی ہے, وعطرت ہی کا لفظ بھی ہے. یعنی جب تک مجھے اپنی جان سے اور اپنی عطرت سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے عمر, میں تمہارے نزدیک کتنا پیارا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان کے سوا آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارے. حضور نے فرمایا ہے عمر ابھی تو کامل مومن نہیں ہے. کامل مومن اس وقت ہوگا جب میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں. حضرت عمر نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, خدا کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے. حضور نے فرمایا اب تم کامل مومن بھی ہو گئے. معلوم ہوتا ہے سرکار نے اسی بات سے پوچھا تھا کہ یہ جو کمی اور خامی ہے اس کو دور کر دیا جائے اور حضرت عمر کامل مومنوں میں شامل ہو گئے. قرآن کریم کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم علیہ السلام کو سب چیزوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھے, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے. ان آیتوں اور حدیثوں کے پیش نظر حفیظ جالندری مرحوم نے دو شعر کہے. وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. میں آپ کو بڑے فائدے کی بات بتاؤں. میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, تو آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ عمل کریں گے. لیکن میں ایک فائدہ آپ کو ایسا بتا دوں کہ جب آپ اس محفل سے اٹھے تو آپ کی گھڑیاں گوہر مواد سے بھری ہیں. وہ کون سا فائدہ ہے کہ جب بھی آپ میرے منہ سے نبی کریم علیہ السلام کا نام یا اتنی جلدی سنیں نہیں کریں, یا تو کہہ دیں علیہ السلام یا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ کی قوت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی, آپ کا کچھ دیکھ نہیں جائے گا, کوئی زور نہیں لگے گا, کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اور فرض کر لیں کہ میں نے 100 مرتبہ حضور علیہ السلام کا نام لیا اور آپ نے بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ کہہ دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں, لیکن وہ آگے ہی کہہ دیں گے تو بہت زیادہ ثواب بڑھ جائے. 100 مرتبہ تیسری کریں گے
تو جب آپ اٹھیں گے نا پتہ ہے آپ کو کیا کچھ نہیں چکا ہوگا 1000 گناہ آپ کے معاف ہو چکے ہیں 1000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہیں 1000 درجہ آپ کا بلند ہو گیا ہوگا اور 10,000 حاجتیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا 3000 دنیا میں اور 7,000 آخرت اور اگر آپ گروپوں میں پڑے گی حضور کا نام سن کر تو پھر کیا ہوگا تو دنیا میں صراط السلام نمبر فرمایا ہم مزید مزید ہوتی تو فلم صلی علیہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر ضرورت نہ پڑے تو یہ بکیل ہے بکیلوں میں شمار ہوگا اور بہت بڑی سعادت سے آپ محروم رہیں گے تو اس محفل کی بات نہیں ساری زندگی میں یہ دستور بنا لو جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لو یا کسی سے سنو 7 درود شریف ضرور ہو اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑے فائدے تو حضور صاحب کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے چاہے گواہی سارے کام مسلمانوں والے کرے اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں کامل نہیں ہے تو سب کچھ ناقص ہے محبت کامل ہے تو سب کچھ ہی کامل اگر محبت نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں اور جتنی محبت کم ہوگی اتنا ایمان چاہے گواہی سارے کام مسلمانوں والے کرے اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں کامل نہیں ہے تو سب کچھ ناقص ہے محبت کامل ہے تو سب کچھ ہی کامل اگر محبت نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں اور جتنی محبت کم ہوگی اتنا ایمان ناقص ہے آگے فرماتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا ادھر مادر برادر جان مانا ناد سے پیارا تو میرے دوستوں بزرگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب تک سب سے زیادہ نہ ہو آدمی مومن نہیں بنتا آج میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سن کر محروم ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے واسطے وہ نئی بات ہے جو پہلے انہوں نے نہ سنی ہے دیکھو ولی ہونا قتل ہونا روش ہونا یہ تو بات کی باتیں ہیں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم تو ان میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا بنیادی طور پر مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھے تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو زبردستی کروائی جا سکتی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جو زبردستی کروائی بھی نہیں جا سکتی اور کی بھی نہیں جا سکتی اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اور کرو بھی ایسی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا سمجھو ورنہ تم مومن نہیں ہو سکتے تو آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بڑی اہم بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اس بات کو سننے سے پہلے ذرا غور سے میری بات سنو ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے
کا تقاضا ہے کھانا. بھوکے آدمی کو جب کھانا ملے گا تو وہ فوراً کھانا شروع کر دے, کسی کو پوچھے گا نہیں. بلکہ اگر کوئی ساتھ ہمارا دیر کرے گا تو وہ کہے گا میرے جب کھانا ٹائم آ جائے دیر نہیں کرنی چاہیے, دیر نہیں لگنی ہے, دیر تو نہیں لگی ہے. اور کھانا اس کا تقاضا ہے, کیونکہ اس کا مقتضا سامنے آ گیا تو اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا. جن وجہ سے بھوکا تھا اس سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو ان کا 4 روٹیاں. تو بھیڑے کی روٹی صرف 4 نہیں تھا, روٹیاں بھی تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں, بھوک کا تقاضا ہے کھانا, پیاس کا تقاضا ہے پینا. پیاسے آدمی کو جہاں کہیں پانی ملے گا وہ پینے شروع کر دے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ گھڑا صاف ستھرا ہے یا نہیں, گلاس کانچ کا ہے یا کس چیز کا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی جگہ زمین پر پانی کھڑا ہوگا یا کسی نالی میں کھانے میں پانی دے رہا ہوگا تو ہاتھ سے ہی چینی بھر کے پینے شروع کر دے گا, کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کا تقاضا ہے. تو جو بھی اس کو پانی ملا اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا. اسی طرح تھکاوٹ کا تقاضا ہے آرام اور راحت. تھکے ہوئے آدمی کو جو ہی آرام اور راحت حاصل ہوگی وہ فوراً آرام کرنا شروع کر دے گا. نیند آتے ہوئے کسی سے پوچھے گی نہیں, اس کو آرام ملے گا فوراً نیند کا اس پر غلبہ ہو جائے گا اور وہ آرام کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ آرام کرنا اس کا تقاضا. اسی طرح محبت کا بھی ایک تقاضا ہے. محبت کا تقاضا ہے حسن, جمال اور کمال. جس طرح بھوک کا تقاضا ہے کھانا, پیاس کا تقاضا ہے پینا, تھکاوٹ کا تقاضا ہے آرام اور راحت, محبت کا تقاضا ہے حسن, جمال اور کمال. جہاں حسن ہوگا, جمال ہوگا, کمال ہوگا, وہاں خود بخود محبت آئے, خود بخود قلب کا میلان ہوگا, دل اس کی طرف مائل ہوگا, کیونکہ محبت کا تقاضا ہے حسن اور جمال اور کمال. جب آپ نے یہ سن لیا تو میری بات کو ذرا غور سے سننا. جس طرح حسن کے انداز بے شمار ہے, اسی طرح عاشقوں اور طالبوں کے انداز بھی بے شمار ہے. یا یوں کہہ لو جس طرح حسن کی قسمیں بہت سی ہیں, اسی طرح عاشقوں اور طالبوں کی قسمیں بھی بہت سی. بعض لوگوں کے نزدیک حسن صرف یہ ہے کہ چمڑا چٹا ہو, رنگ روپ اچھا ہے, یہ اسی کو حسن سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا رنگ روپ اچھا ہو, نقش و نقوش اچھے ہو, ظاہری طور پر وہ بڑا خوبصورت ہو, مگر اس میں صداقت کا حسن نہ ہو, وہ جھوٹ بولتا ہے, تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہے وہ اس سے محبت کرے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اس کا رنگ روپ اچھا ہے, نقش و نقوش اچھے ہیں, مگر جس ادا کا میں عاشق ہوں وہ ادا تو اس کے اندر ہے نہیں. میں تو صداقت کے حسن کا عاشق ہوں اور صداقت اس کے اندر ہے نہیں, یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہوگا وہ جھوٹ بولنے والے سے کبھی محبت نہیں کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کا رنگ و روپ اچھا ہو, نقش و نقوش اچھے ہو, مگر اس میں امانت و دیانت کا حسن نہ ہو, بلکہ وہ بددیانتی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, تو جو امانت و دیانت کے حسن کا عاشق ہے وہ
خیانت کرنے والے اور بددیانتی کرنے والے سے کبھی محبت کرے گا؟ وہ کہے گا جس حسن کا میں عاشق ہوں وہ حسن تو اس کے اندر ہے نہیں، میں اس کے ساتھ کیسے محبت کروں؟ میرے بزرگوں اسی طرح اگر کسی شخص کا رنگ و روپ اچھا ہو، نقش و نقوش اچھے ہو، مگر اس میں سخاوت کا حسن نہ ہو، وہ بخیل ہو، تو جو سخاوت کے حسن کا عاشق ہوگا وہ بخیل سے کبھی محبت نہیں کرے۔ اسی طرح جو شجاعت حسن کا عاشق ہوگا وہ بزدلی سے کبھی محبت نہیں کرے گا، جو علم کے حسن کا عاشق ہوگا وہ بے علم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، جو عمل کے حسن کا عاشق ہوگا وہ بد عمل سے کبھی محبت نہیں کرے گا، جو عدل و انصاف کے حسن کا عاشق ہوگا وہ ظالم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ بہت کچھ آپ سمجھ گئے، اور میں تمہیں راز بتاؤں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام مسلمانوں سے فرماتی ہے، نہیں دنیا کے تمام انسانوں سے فرماتی ہے مجھ سے محبت کرو، لو اس لیے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا کے لوگوں مجھے دیکھو، اس کائنات میں اس زمین پر ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، ہر کمال موجود ہے، ہر کمال موجود ہے۔ جب میری ذات میں ہر حسن موجود ہے تو تم جس حسن پر بھی عاشق ہو، آؤ دیکھو وہ حسن میرے اندر بدرجہ یا کم موجود ہے، لہٰذا تم سب پر لازم ہے کہ میری ذات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر عید میلاد النبی۔ اگر پھر بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی حسن سے عاشق ہی نہیں، تمہیں کسی ادا سے پیار ہی نہیں ہے، تم بڑے بدذوق ہو، بڑے کمزور ہو، اور اگر کسی بھی حسن کے عاشق ہو تو وہ حسن میری ذات میں موجود ہے، اور جو میری ذات میں موجود نہیں ہے خدا کی قسم وہ حسن ہی نہیں، حسن ہے ہی وہ جو میری ذات میں موجود ہے۔ اگر ظاہری شکل و صورت، رنگ و روپ، نقش و نقوش کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی حسین نہیں۔ اگر صداقت کا حسن دیکھنا چاہو تو آؤ دیکھو اس دنیا میں میرے جیسا کوئی سچا نہیں۔ اگر امانت و دیانت کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ مجھے دیکھو، میرے جیسا کوئی امین نہیں، میرے جیسا کوئی امانت دار نہیں۔ اگر سخاوت کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ دیکھو اس کائنات میں میرے جیسا کوئی سچی نہیں۔ اگر شجاعت کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے جیسا کوئی شجاع نہیں۔ اگر علم کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے جیسا کوئی عالم نہیں۔ اگر عمل کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے جیسا کوئی عامل نہیں۔ اور اگر عدل و انصاف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے جیسا کوئی عادل اور منصف نہیں۔ آؤ آؤ دیکھو ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر جمال موجود ہے، جس میں ہر کمال موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس نے اتحاد پر لازم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو حسن و جمال کا کر بنایا ہے۔ بے شک آگے مختصر طور پر عرض کریں، ظاہری شکل و صورت، رنگ و روپ، نقش و نقوش کے لحاظ سے حضور علیہ السلام جیسا دنیا میں کوئی حکیم نہیں کیا۔ مختصر طور پر عرض کریں، حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی ذات اقدس سے ہزاروں معجزے ظاہر ہوئے، بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور
حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی، آپ کا چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا، اس لیے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ بے ساختہ کہتا تھا ایسا حضور دلیل تو نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہے۔ کے آگے میں آج تک حضور جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے شریف ہے تو مدینے شریف میں حضور کی آمد کا بڑا چرچا، بڑی شہرت تھی، لوگ شہر سے باہر آ کر ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کے دیکھتے تھے اور آنکھوں کو فرش راہ بنائے ہوئے تھے۔ تو جو ہی سرکار تشریف لائے مدینے والوں نے بڑی خوشی منائی۔ مدینے والوں کے لیے وہ دن ایسا خوشی کا دن تھا کہ پوری مدینے کی تاریخ میں اس سے پہلے مدینے میں کوئی ایسا خوشی کا دن نہیں آیا۔ جب حضور شہر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے خوشی میں جلوس نکالا، اسلام کے پرچم بلند کیے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اور لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر سرکار کو دیکھنے چلے آ رہے تھے۔ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، یہ مدینے میں رہتے، اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ جا رہے دیکھنے چلے، دیکھو تو صحیح، اس نبی کی بڑی باتیں سنیے، دیکھنے میں کیا ہر جگہ دیکھنے کی چاہیے۔ تو فرماتے میں بھی ہوں یہ تو دیکھنے کے لیے میں بھی ہوں۔ تو یہ فرماتے جب میں قریب آیا تو کیا دیکھا کہ سرکار اونٹنی پر سوار تھے، تو اب ان کے لفظ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن یہودیوں کے بہت بڑے عالم سے فرماتے ہیں رائے تو وقت ہوں جب میں نے نبی کریم کا چہرہ دیکھا، میری نظر پڑی نا آپ کے چہرے کا، تو فرماتے ہیں چہرہ دیکھتے ہی دیر ساختہ میری زبان سے نکلا نئی سبھی بھی تجار، یہ چہرہ دوسرے کا چہرہ نہیں، یہ تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ جو سچا نبی ہے کہ ان کے دوسرے لوگوں کے چہرے ایسے نہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے چہرہ دیکھ کر میں بہت ہی متاثر ہوں۔ جب ذرا آگے بڑھا تو حضور کچھ فرما رہے، یہ سنو غور سے کیا فرما رہے۔ حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ کلام ہے جو موتیوں کی لڑی ہے، یہ الفاظ ہیں جب منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، کتنا پیارا کلام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں اخوت و محبت کا مظاہرہ کیا کرو۔ وصلوا الارحام، جن کے ساتھ رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ان کے حقوق کا احترام کیا کرو، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب آدھی رات کا وقت ہو، لوگ گہری نیند سو رہے ہوں، اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ محض اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی محبت۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے عالم حضرت عبداللہ کہتے ہیں سچے ہونے کا یقین تو چہرہ دیکھتے ہی آ گیا تھا، اور جب یہ کلام سنا جو اصلاح معاشرہ کے لیے
ایک بہترین کلام ہے، تو مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ تو ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے بھی آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کے چہرے پر ایسی چمک تھی، ایسا جلال و جمال تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا آفتاب آپ کے چہرے کے اندر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں مختصر کروں کیونکہ یہ مضمون بڑا لمبا ہے اور وقت بہت مختصر ہے، ذرا غور سے سنو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو یہ بات۔ اللہ تعالی نے حسن و جمال کو پیدا کیا اور اس کے 10 حصے کیے، 10 حصے، تو 10 حصوں میں سے 9 حصے حسن یوسف علیہ السلام کو ملے اور 1 حصہ حسن ساری دنیا کے حسینوں کو ملا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کر لو کہ ساری دنیا کے حسین و جمیل لوگوں کو حسن کا 1 حصہ ملا ہے اور 9 حصے حسن ملا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا میں کتنے خوبصورت لوگ ہیں، تو بات دنیا میں جا کر دیکھیں، تو جب 1 حصہ ان کو ملا ہے کروڑوں اربوں خربوں کو، تو یوسف علیہ السلام کو تو 9 حصے حسن ملا، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور علامہ امام ابو نعیم اصفہانی جو جلیل القدر محدث اور ثقہ محدث ہیں، وہ دلائل النبوت میں اس روایت کو لکھ کر فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اور ساری دنیا کے حسینوں کا حسن، یہ 10 حصے حسن جو اللہ نے پیدا کیا، یہ حسن محمدی کی ایک جھلک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرو سرکار کے حسن و جمال، یہ جہان کے حسینوں کا حسن، سرکار دو عالم علیہ السلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک۔ تو سرکار کس قدر حسین و جمیل ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور اس سلسلے میں کر میں آگے بڑھتا، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، کیونکہ جب تک یہ بات نہیں کروں گا، یہ جو میں نے مضمون شروع کر دیا ہے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، وہ بڑے ولی اللہ ہوئے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، تو جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ذہن صاف ہو جائے اور وہ کھٹک دور ہو جائے، تو اجازت ہو تو میں آپ سے سوال کروں؟ فرمایا کرو۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا یا رسول اللہ، قرآن شریف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو اپنی سدھ بدھی نہ رہی، یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھوں میں پھل ہے اور ہم چھریوں سے پھلوں کو کاٹ رہی تھی، انہوں نے انہی چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ جمال میں ایسی محبوب تغرق ہو گئی، بے خود ہو گئی کہ اپنی بھی سدھ نہ رہی اور پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر مر ہی گئے، زبانی کلامی نہیں، واقعی مر گئے۔
ہم تو زبانی کلامی مرتے رہتے ہیں، تجھ پر مرتا ہوں مرتا تو واقعی ہی مر گئے، یعنی اوپر کا ساندھ اوپر اور نیچے کا نیچے ختم۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اب بات غور سے سننا چاہیے تھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے، بعض لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا دیکھتے ہی جان سے مر گئے، اور آپ کو دیکھ کر نہ کسی نے ہاتھ کاٹے اور نہ کوئی مرا، تو کیا حسن یوسف آپ کے حسن سے بڑھ کر تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ سنو، یاد رکھنے کی قابل۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل۔ اس جواب کا لطف و مزہ وہی لے سکتا ہے جو محبت سے آشنا ہو، جو غیرت محبت کو سمجھتا ہو۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور کسی محب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے۔ جس طرح عاشق کی غیرت محب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے معشوق اور محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے، اس طرح اللہ کی غیرت محبت بھی نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اور دیکھے۔ اس واسطے اللہ نے میرے حسن و جمال کو چھپا رکھا ہے۔ میرا حسن و جمال ہزاروں پردوں میں ہے، وہ اللہ نے اپنے دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر میرا سارا حسن ظاہر ہو جائے ولو فعلوا، اور اگر اللہ ایسا کر دے ولو ظہرا فعلوا ولو ظہرا، اگر میرا سارا حسن اللہ ظاہر کر دے تو یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، ہاتھ کاٹے، اور بعض لوگ مر گئے۔ اگر میرا سارا حسن اللہ ظاہر کر دے تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، کوئی میرے حسن و جمال کی تاب ہی نہ لا سکے۔ اسی واسطے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ شعر فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اسی بات سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثنا خوان، حضور کے صحابی، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے ہرگز دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جب مارے میں وجود میں ہی نہیں آیا تو دیکھنے میں کیسے آ سکتا۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت حسان نے دنیا بھر کے حسینوں کو تھوڑا دیکھا تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں جتنی حسینوں کو دیکھا
اس کے لحاظ سے کہہ دیا، لیکن دنیا میں تو بڑے بڑے حسین ہوئے. تو آئیے ایک بات اور عرض کر کے پھر آگے بڑھ. بے شک حضرت حسان نے دنیا کے سارے حسینوں کو نہیں دیکھا، لیکن آؤ اس کی شہادت سن لو جس نے سارے دنیا کے حسینوں کو دیکھا. جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، قلب تو مسارے پر عرض و مغاربہا فلم ارى مثل محمد. جبریل کے سب تک سارے نبیوں کو دیکھا، دنیا کے سارے حسینوں کو دیکھا، یوسف صدیق اللہ کو دیکھا، میں نے زمین کے مشرقی اور مغربی کناروں کو الٹ پلٹ کے دیکھا، ساری دنیا کو چھان مارا، مگر میں نے آپ کی مثل خدا کی قسم نہیں دیکھا. یہ جبریل کی شہادت ہے. فلم ارى مثل محمد، میں نے محمد کی مثل کسی کو نہیں. تو سرکار بے مثل، بولو سارے سرکار. ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے، رنگ و روپ اور نقش و نقوش کے لحاظ سے بھی سرکار بے مثل اور بے مثال تھے. میں فخر سے نہیں کہتا، میں غرور نہیں کرتا. اگر چاہوں تو سرکار کے ظاہری حسن و جمال کی روایتوں کو بیان کرتا رہوں تو صبح ہو جائے، لیکن آگے بڑھتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صداقت کا پیکر تھے. آپ جانتے ہیں دعوی نبوت سے پہلے بھی مکے کا بچہ بچہ آپ کو صادق اور امین کہتا، کیونکہ آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں. آپ سارے صدیقوں کے سردار تھے، صداقت کا پیکر تھے، کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا تھا. ایسے ثابت تھے کہ صداقت کا پیکر، ایسے ثابت تھے کہ صداقت کا پیکر. اس سلسلے میں بھی میں ایک دو باتیں عرض کروں. حضرت عبداللہ بن عمر، عمر نہیں عمر، یہ دوسرے سے ابھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ جب میں حضور کی صحبت میں جا کر بیٹھتا تھا تو حضور کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تھی میں لکھ لیتا. یہ میری عادت تھی، ہر بات لکھتا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ حضور بھی آخر انسان ہے. انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اس کا موڈ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی وہ تیش کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ خود بھی بعد میں پچھتاتا ہے کہ میرے منہ سے ایسا کلمہ کیوں نکل گیا. تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، اچھی اچھی باتیں لکھ لیا کرو، وہ باتیں لکھ لیا کرو جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. وہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میرے دل میں ایک تذبذب سا پیدا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. تو فرماتے ہیں یہ بات میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر شبہ ڈال دیا ہے کہ ہر بات نہیں لکھنی چاہیے کیونکہ ہر وقت ایک حالت نہیں ہوتی. تو اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب عبداللہ، جس طرح تو پہلے لکھتا رہتے نا اسی طرح لکھتا رہے، کسی کی بات سے شک شبہ نہ پڑ. فاشار الی فمہ، پھر حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی
جس ذات نے مجھے مبعوث کیا ہے، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا ما یخرج منہ الا حق، میرے منہ سے کوئی بات سوائے حق کے نکلتی ہی نہیں، جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ حق کی نکلتا ہے۔ بات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کبھی کبھی ہمارے ساتھ خوش طبعی بھی تو فرما لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسی بات بھی فرما لیتے ہیں جس کا تعلق مذاق کے ساتھ ہوتا ہے یا خوش طبعی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا خدا کی قسم اس وقت بھی میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ چنانچہ اس کی بھی ایک دو باتیں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے صحابہ سے خوش طبعی بھی فرما لیتے۔ مثلا حضرت انس حضور کے صحابی ہیں، عمر چھوٹی تھی، گھر میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، تو نبی کریم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا خوش طبعی کے انداز، فرمایا یا ذل اذنین، وہ دو کانوں والے، ادھر آگے ہنسی مذاق کی بات ہے لیکن ہے سچ، ان کے دو ہی کان۔ فرمایا جب میں خوش طبعی کرتا ہوں تو اس وقت بھی میری زبان سے حق کی بات نکلتی۔ آپ بھی تو مذاق کرنے ہیں نا، ہم لوگ بھی مذاق کرتے ہیں مگر وہ گندا مذاق ہوتا ہے۔ ہم لوگ کبھی ہنستے ہیں کھیلتے ہیں تو بڑی واہیات فضول اور لغو باتیں کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں تم لوگوں سے خوش طبعی کرتا ہوں، خوش طبعی فرماتا ہوں، اس وقت بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا۔ اسی طرح دیکھیے ایک بوڑھی مائی تھی، وہ بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اس کی تو جان کو پڑ گئی۔ اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا کہ اتنی میں عبادت کرتی ہوں، اتنا اللہ اللہ کرتی ہوں، تو حضور فرماتے ہیں کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جب وہ بیچاری رو رو کے بے خود ہو گئی تو رونے سے اور درجے بلند ہو گئے، تو سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اس کو کہو کہ تم جنت میں جاؤ گی، مگر جب جاؤ گی نا تم اس وقت بوڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا تو جوان بنا کے بھیجے گا۔ سب کی عمر ایسی ہوگی جیسے 33 برس کے، 33 برس کا جیسے جوان ہوتا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں جب جنت میں جائیں گے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہی ہوں گے۔ تو فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی مگر اس کو کہہ دو کہ تم جاؤ گی۔ بعد میں فرمایا تم جاؤ گی تو، لیکن تم جب جاؤ گی اس وقت تم بوڑھی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوش طبعی کیوں فرماتے تھے؟ اس کی حکمت کیا؟ حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریاء، کبھی کبھی سرکار اس طرح جو خوش طبعی فرماتے تھے اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ سرکار کا روب اور جلال اتنا زیادہ تھا کہ بعض مرتبہ صحابہ حضور سے بات کرنے کے لیے آتے تھے مگر روب و جلال کی وجہ سے جرأت نہیں ہوتی۔ بعض صحابی 2 مہینے تک روب و جلال کی وجہ سے اپنے دل کی بات حضور کے سامنے بیان کر سکتے۔ تو حضور کے خوش طبعی فرمانے کی حکمت یہ لکھی ہے کہ تاکہ صحابہ کرام کے اوپر یہ جو روب و جلال کا اثر ہے نا یہ جاتا رہے، اور میں کبھی کبھی ان سے ہنسی کی بھی بات کروں تاکہ یہ بے تکلف ہو جائیں اور ان میں جرأت پیدا ہو جائے کہ جب حضور ہم سے ہنسی کی بات بھی کر لیتے ہیں تو روب و جلال کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے، اور جو بات یہ پوچھنا چاہے بلا تکلف پوچھ لیا۔ دیکھیے نا، آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی افسر ہو نا محکمے کا بڑا افسر، تو وہ ہر وقت غصے میں ہی رہے اور چہرے پر جلال ہی رہے،
تو آپ جب اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بات کرنی ہے تو چہرہ دیکھ کے آپ واپس جائیں یار منہ نہیں لینا ہے منہ تو دیکھ دیکھ تو صحیح حالت تو دیکھ اور دو چار سنا دیں. تو اگر آپ کا افسر آپ سے ہنس کر بات کرے, کبھی کوئی ہنسی کی بات کر لے تو بتائیے آپ کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہمارا افسر بہت اچھا ہے, ہمارے ساتھ کبھی ہنسی کی بات بھی کر لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خوش مذاق آدمی ہے تو آپ بلا تکلف بات کر سکتے ہیں. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اچھے نسبت خاک رابع عالم پاک. میرے بزرگوں اور دوستوں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ سرکار کی زبان سے سوائے حق کے اور کوئی بات نکلتی ہی نہیں تھی. حق کو صداقت کے طے کر کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. قوم کا بچہ بچہ آپ کو صادق کہتا تھا اور امین کہتا تھا. دیکھو مکے کے لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے, باوجود اس کے کہ خون کے پیاسے تھے, جان کے دشمن تھے, آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے تھے, مگر کے باوجود ان کو یہ یقین تھا کہ حضور بڑے امانت دار ہیں. وہی لوگ حضور کے پاس امانتیں رکھ کے جاتے, امانتیں رکھ کے جاتے. چنانچہ ایک ہی بات سے آپ اندازہ کر لو, آپ نے بارہا علماء سے یہ سنا, کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضور نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور مکے کے خاندان قبیلوں کو جمع کر کے فرمایا کہ بولو, میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سنا ہوا ہے نا یہ بات. میں آپ کو ذرا اب اس کی وضاحت کر کے بتاؤں تاکہ اہمیت معلوم ہے. 18 سال سے لے کر 40 سال تک کی زندگی بڑی خطرناک ہے. 18 سال سے جوانی پیدا ہوتی ہے اور 40 سال تک جوانی کا دور ہوتا ہے, پھر سورج ڈھل جاتا ہے. مگر یہ زندگی جو ہے نا 20-22 سال کی, تو بڑی خطر. انسان انجام سے بے پرواہ ہو کر حرکتیں کرتا ہے. اللہ ماشاء اللہ سارے ایک ایسے نہیں ہوتے. انجام سے بے پرواہ ہو کر انسان حرکتیں کرتا ہے, ہوا کو بھی تلوار مارتا ہے. جوانی مستانی کے عالم میں ہر ایک سے خام ہا الٹا ہے, موٹے مار کے گزرتا ہے. اور پنجابی کہتے ہیں جتوں لنگ دے کھہ کے لنگ دے, جتوں لنگ نیا کھہ کے ہر ایک سے الجھتا ہے. جانتا نہیں میں کون ہوں. بڑے بڑے زاہدوں کی زہد پاس ہو جاتی ہے, جو اس دور میں پاک دامن رہے, ایک رہے کہ بہت بڑی بات ہے. اسی واسطے شیخ صاحب جیسی ہستی میں آؤ کر جوانی توبہ کر دم سوائے پیغمبری, وقت پیری برد ظالمی شود پرہیزگار. اگر جوانی کے عالم میں توبہ کرے, نیک پاک بن کے رہے تو یہ پیغمبروں والی بات ہے, پیغمبروں کی صفت ہے, ان کا سیوا ہے. ورنہ بڈھا ہو کے تو چور بھی تصویر پکڑ لیتا ہے, جس نے ساری عمر چوریاں کی ہو نا, بڈھا ہو کے وہ بھی پکڑ لیتا ہے تصویر. لا الہ الا اللہ سبحانک. جوانی کے عالم میں نیکی کرے, جوانی کے عالم میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا مظاہرہ کرے, تب ہے بات. تو یہ عمر بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. اس عمر میں انسان انجام سے بے پرواہ ہو کر حرکت کرتا ہے. لیکن آؤ آپ دیکھو, بتاؤ مجھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا تو آپ کی ظاہری عمر شریف کتنی تھی؟ 40 برس. 40 برس گزار کے حجرے میں بیٹھ کے نہیں, اپنے چند مریدوں کے سامنے نہیں, پہاڑی کے اوپر چڑھ کر
مکے کے خاندان قبیلوں کو جمع کر کے سرکار فرماتی ہیں مکے والوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، میرے دنوں کو بھی دیکھا، راتوں کو بھی دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا، میرے ساتھ میری گھر بھی معاملہ بھی کیا، لین دین بھی کیا۔ بتاؤ اس 40 سال کے عرصے میں تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں دیکھا، آپ تو سچے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ قوم کا بچہ بچہ آپ کو صادق مانتا۔ فرمایا تم میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، بتاؤ میں نے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تیرے جیسا امانت دار تو دیکھا نہیں، تو امیر ہے، تو بڑا امانت دار ہے۔ فرمایا میں نے بھرپور جوانی کا عالم تمہارے اندر گزارا ہے، بولو 40 سال کے عرصے میں تم نے کبھی بھی دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا ٹیڑھی نظر؟ تو ایسا شرم و حیا والا ہے، ایسا پاک دامن اور عزت محاب ہے کہ تو نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والا ہے۔ مزہ آ گیا نا زندگی؟ افسوس یہ ہمارے نبی پاک کی سیرت ہے، اور آج ہم مسلمان کہلانے والوں کی یہ حالت ہے کہ خود مسلمان سے مسلمان بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کوئی نوجوان لڑکی گھر سے باہر نکل کر دوسرے محلے میں نہیں جا سکتی، چلتی چلتی لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ اٹھانے والے مسلمان ہیں۔ افسوس یہ مسلمانوں کی حالت تھی۔ قسم خدا کی مسلمان تیری شان یہ تھی کہ جب تیرے پاس کوئی کافر لڑکی بھی آ جاتی تھی تو وہ سمجھتی تھی میری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ایک ایمان والے کے پاس پہنچ گئی۔ کافروں کی یہ حالت تھی، وہ مسلمانوں پر ایسا اعتماد رکھتے تھے، اور مسلمانوں نے اپنے کردار سے ان پر یہ اعتماد پیدا کیا تھا، اور آج خود مسلمان سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں۔ نوجوانوں، کالجوں اور سکولوں میں پڑھنے والوں، بتاؤ جب محمد بن قاسم اس دھرتی پر آیا تھا کتنی عمر؟ 17 سال، جب اس نے یہ سارے علاقے فتح کیے، سارا سندھ فتح کرتے ہوئے ملتان کی دیواروں تک پہنچا، تو راجے مہاراجے جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے راجے مہاراجے تھے، جب وہ سارے فتح ہو گئے تو ان کی رانیاں اور راجکماریاں محمد بن قاسم کے سامنے لائی جاتی تھی۔ نوجوان لڑکیاں، راجاؤں مہاراجاؤں کی بیٹیاں جب سامنے آتی، محمد بن قاسم نظریں نیچی چھپا رہے، اس کی شرم اور حیا کو دیکھ کر وہ راجکماریاں کہتی تھی دیوتے وہ نہیں ہیں جو مندروں میں پڑے ہوئے ہیں، دیوتا تو یہ ہے، اس کی شرم و حیا تو دیکھو، یہ ہم پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ یہ تھی مسلمان تیری شان، لیکن آج مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا، خود مسلمان سے مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت میں محفوظ ہے۔ دن رات ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، بولو جو ہندو سکھا کے کر رہے ہیں، تو نام کے مسلمان تک ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بولو میں نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، تیرے جیسا شرم و حیا والا پاک دامن تو کسی ماں نے جنا کی۔ لطف آ گیا نا زندگی کا؟
بھرپور جوانی کا عالم گزارنے کے بعد پوری قوم سے مخاطب ہے کہ کوئی ایک فردی بولو، اگر کسی نے میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی چھوٹا سا دھبا بھی دیکھا ہو تو بولو۔ یہی بات ہے، سنو۔ ایک انگریز جو مسلمان ہوا، اس نے نبی کریم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو وہ بے ساختہ کہتا ہے، نبی کریم پوری قوم کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں، بتاؤ تم نے کبھی بھی میرے اندر کوئی عیب یا برائی دیکھی؟ پوری قوم کہتی ہے نہیں دیکھی۔ تو وہ انگریز کہتا ہے ثابت ہوا کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی ایسی پاک تھی، ایسی پاکیزہ تھی، سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی، کسی کو چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آیا کہ اس کی طرف اشارہ کر سکے یا اس کو سامنے رکھ کر کوئی بات کر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، یہ آپ کے اخلاق ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صداقت کے پیکر تھے، امانت کے پیکر تھے۔ یہاں پڑھ لکھے حضرات موجود ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں ہمارے یہاں کے ورکشاپ کے افیسران حضرات بھی تشریف فرما ہیں، آپ حضرات سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات ایسی کر دوں کہ آپ سنیں گے، یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور بڑا نازک دور ہے، دشمنان دین طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور جن کو علم نہیں ہوتا وہ ان کی باتوں میں آ کر شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ بعد غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ نہایت ہی نامناسب قسم کے کلمے کہتے ہیں کہ حضور نے 11 شادیاں کی، 9 بیویاں بیک وقت حضور کے پاس رہی۔ تو وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ عورتوں کا بڑا حریص تھا، دیکھو 9 بیویاں اس نے کر رکھی تھی، بیک وقت اس کے پاس 9 بیویاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، یعنی تعدد ازواج پر وہ اعتراضات کرتے۔ تو پھر یہ ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے یہ بھی کسی ایسے ہی کی بات سن کر یا پڑھ کر یا کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے 9 بیویاں بیک وقت رکھی، 11 عورتوں سے شادیاں کی، تو یہ بھی دل میں بعض ایسی شکوک و شبہات یا ایسے خیال لے آتے ہیں جو بے ادبی اور گستاخی پر محمول کیے جا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بات اس سلسلے میں کر دوں، اور اگر آپ سنیں گے، دل کے کانوں سے یاد رکھیں گے، آپ کے جسم کا بال بال شہادت دے گا کہ اس کائنات میں ہمارے نبی کریم جیسا پاک دامن نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سنو غور، ایک ہی بات یاد رکھو گے تو بہت مفید ثابت ہوگی۔ بولو، ہمارے نبی پاک نے جب پہلی شادی کی تھی تو کس سے کی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو حضور کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25 سال، اور مائی صاحبہ کی 40۔ 3 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی، 3 شادیاں، 3 بچے تھے ان کے، یعنی بیوہ عورت تھی۔ اور جس عورت کی دو شادیاں 2 مرتبہ نکاح پہلے ہو چکا، اور یہ تیسرا نکاح حضور کے ساتھ، 2 مرتبہ جس عورت کی شادی ہو چکی ہو، 3 بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں،
اور وہ بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہوں، اس عورت کے ساتھ حضور پہلی شادی کرتے ہیں، جبکہ اس عورت کی جوانی ڈھل چکی، 40 برس کی عمر ہو گئی، 3 بچوں کی ماں، 2 شادیاں پہلے ہو چکی۔ حضور اس عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ جو بات اپنی یاد رکھنی، بس یہ بات یاد رکھنا، یہ جان ہے میری اس گفتگو۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی ہے، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور اب مجمع سے مجھے کوئی صاحب بتائے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟ کوئی ایک نوجوان بتاؤ۔ افسوس ہمارے ان نوجوانوں سے فلمی ایکٹروں کے نام پوچھے گئے تو سب کو یاد ہو، فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہیں، فلمی ایکٹریسوں کے نام یاد ہیں، ان کی زندگی کی سٹوریاں یاد ہیں، کتنی فلموں میں کام کیا اور کتنوں سے لگی، کتنوں سے ٹوٹی، سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اور اس قسم کی باتیں معلوم نہیں۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، توجہ دلا رہا ہوں کہ اس طرح کی بھی باتیں یاد کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ 27 برس تک زندہ رہی، اور جب تک وہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اب حساب لگاؤ، حضور نے شادی کی تھی 25 برس کی عمر میں، 25 اور 27 کتنے ہو گئے؟ 52 برس تک حضور نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 27 سال سال تک ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو بوڑھی ہے، جس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، اور کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اور اس آدمی کی طاقت کا تمہیں پتہ ہے کتنا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی ہے، 40 جنتی مردوں کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اور ایک جنتی مرد کو 100 آدمی کی قوت و طاقت حاصل ہوگی۔ جنتی آدمی کو جنت میں کتنی قوت حاصل ہوگی؟ دنیا میں جتنی 100 تندرست آدمی کو قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے، بیماروں کی باتیں نہیں کرتا، تندرست آدمی کو جو قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں 100 آدمیوں کی قوت کے برابر ایک جنتی کو قوت حاصل ہوگی۔ اور حضور فرماتی ہیں اللہ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر بولو دنیا کے آدمیوں کے لحاظ سے کتنے آدمیوں کی قوت ہو گئی؟ جس آدمی کو، جس انسان کو 4000 آدمیوں کی قوت حاصل ہو، وہ 4000 عورت کر لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عقل زیادہ دے دے، قوت زیادہ دے دے۔ 4000 آدمیوں کی قوت رکھنے والا بھرپور جوانی کا زمانہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیتا ہے، اور 52 برس گزر جاتے ہیں، کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے تمہارے آقا کی سوائے اس کائنات میں اور کون انسان ایسا ہے جس نے اس قدر پاک دامنی اور عفت معابی کا مظاہرہ کیا؟ رہا یہ کہ پھر حضور نے اتنی عورتیں کیوں کی؟ تو جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے، جو اعتراض کرتے ہیں وہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو علم نہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں، حضور نے جتنی بیویوں سے شادی کی ہے ہجرت کے بعد کی ہے، مدینہ طیبہ میں جا کر، اور یہ جتنی عورتیں تھیں یہ سب آپ کے خاندان قریش کی معزز لوگوں کی عورتیں تھیں، مگر کوئی عورت تو وہ تھی جس کے ماں باپ کافر تھے مگر وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ اللہ رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آ گئی۔ بعض عورتیں وہ تھیں
کہ جن کے شوہر مر گئے، بعض عورتیں وہ تھی جن کے شوہر عیسائی ہو گئے، بعض عورتیں وہ تھی جن کے شوہر کافر مرتد ہی رہے، کافر ہی رہے۔ تو اب کچھ عورتیں تو وہ تھیں کہ جن کے شوہر کافر تھے مگر وہ اللہ رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر مدینے میں آ گئی، نہ ماں ساتھ تھی، نہ باپ ساتھ تھا، نہ شوہر ساتھ تھا، تنہا عورت۔ بعض عورتیں وہ تھیں جو دونوں میاں بیوی آئے تو میاں راستے میں مر گیا، جن کے میاں عیسائی ہو گئے، دوسرا دین اختیار کر لیا اور وہ چلے گئے، ان کی بات پر اعتراضات ہوتے۔ تو جن کا کوئی سہارا نہیں تھا اور جنہوں نے اللہ رسول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مگر اللہ رسول کو نہیں چھوڑا، اور دیر سے ایسا نامی کی عالم میں مدینے میں آ گئی۔ اگر حضور ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے تو آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے، رؤوف الرحیم نہ ہوتے، اور ویسے ہی کسی کے ساتھ ان کو رکھتے تو لوگوں کو اعتراضات کا موقع ملتا۔ ان بے سہارا عورتوں کو سرکار نے اپنی زوجیت میں لے کر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا کہ ان بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر اپنی خاندان برادریوں کو چھوڑ دیا، اگر رسول اللہ بھی ان کو اپنے دامن کرم میں جگہ نہ دے دیتے اور کون دیتا؟ اور حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو ایک عیب سمجھا جاتا، جس کا شوہر مر جاتا تو جو بیوہ ہو جاتی تھی لوگ اس کو اچھوت کی طرح سمجھتے، الگ ہی برتن رکھے ہوتے تھے روٹی پانی بنے گی، ایسے جس برتن میں یہ کھانا کھاتی ہے تو دوسرا نے کھائے، جس برتن میں یہ پانی پیتی ہے کوئی دوسرا نہ پیے، اس کو منہوس سمجھتے۔ تو سرکار تو عالم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو نکالا تھا، ان بیویوں کو اپنی زوجیت میں لے کر معاشرے میں جو خستہ تھی، جن کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، نبی پاک نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر وہ عزت کا مقام عطا فرمایا کہ وہ مومنوں کی مائیں بن گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان عورتوں سے نکاح کیا اس کا مقصد خواہشات نفسانی کی تقریر نہیں تھی، ورنہ نوجوانوں کی بتائیں اگر یہ چاہتی ہے کہ حضور نے اگر نکاح کرنی تھی تو حضور کی بات پر اعتراضات ہوتے۔ تو جن کا کوئی سہارا نہیں تھا اور جنہوں نے اللہ رسول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مگر اللہ رسول کو نہیں چھوڑا، اور دیر سے ایسا نامی کی عالم میں مدینے میں آ گئی، اگر حضور ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے تو آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے، رؤوف الرحیم نہ ہوتے، اور ویسے ہی کسی کے ساتھ ان کو رکھتے تو لوگوں کو اعتراضات کا موقع ملتا۔ ان بے سہارا عورتوں کو سرکار نے اپنی زوجیت میں لے کر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا کہ ان بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر اپنی خاندان برادریوں کو چھوڑ دیا، اگر رسول اللہ بھی ان کو اپنے دامن کرم میں جگہ نہ دیتے تو اور کون دیتا؟ اور حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو ایک عیب سمجھا جاتا، جس کا شوہر مر جاتا تھا جو بیوہ ہو جاتی تھی لوگ اس کو اچھوت کی طرح سمجھتے، الگ ہی برتن رکھے ہوتے تھے روٹی پانی بنے گی، ایسے جس برتن میں یہ کھانا کھاتی ہے تو دوسرا نے کھائے، جس برتن میں یہ پانی پیتی ہے کوئی دوسرا نہ پیے، اس کو منہوس سمجھتے۔ تو سرکار تو عالم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو نکالا تھا، ان بیویوں کو اپنی زوجیت میں لے کر معاشرے میں جو خستہ تھی، جن کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، نبی پاک نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر وہ عزت کا مقام عطا فرمایا کہ وہ مومنوں کی مائیں بن گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان عورتوں سے نکاح کیا اس کا مقصد خواہشات نفسانی کی تقریر نہیں تھی، ورنہ نوجوانوں کی بتائیں اگر یہ چاہتی ہے کہ حضور نے اگر نکاح کرنی تھی تو کماری لڑکیوں سے کرتے اور جوانی کے عالم میں کرتے۔ جب جوانی گزر گئی، 52 سال کی عمر ہو گئی، تب آپ نکاح کرتی ہیں، اور نکاح بھی ان عورتوں سے کرتی ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں۔
تو اگر معاذ اللہ سننا معاذ اللہ خواصات نفسانی مقصد ہوتا تو حضور جوان عورتوں سے شادی کرتے اور جوانی کے عالم میں کرتے، بوڑھی عورتوں سے شادی کی اور اس عمر میں کی جبکہ آپ کی عمر بھی بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گئی تھی، تو مقصد خواصات نفسانی کی تکمیل نہیں تھی بلکہ بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا۔ خیر یہ جنرل بات آ گئی۔ الحمدللہ میری یہ کتاب آ رہی ہے، جلسہ شہود پر، اس پر میں نے اس مسئلے میں بڑی بحث کی ہے، تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ نئی نسل کے لوگ پڑھیں گے تو ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ صداقت کے حسن کے لحاظ سے دیکھو تو ہمارے نبی پاک جیسا کوئی صادق نہیں، اور دیانتداری کے لحاظ سے دیکھو تو آپ جیسا کوئی دیانتدار اور امانت دار نہیں۔ شجاعت کے لحاظ سے دیکھو تو آپ جیسا کوئی شجاع نہیں۔ سخاوت کے لحاظ سے دیکھو آپ جیسا کوئی سخی نہیں، اور اگر علم کے لحاظ سے دیکھو تو دنیا میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں، عمل کے لحاظ سے دیکھو تو آپ جیسا کوئی عامل نہیں، اور عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ کے عدالت کرنے والوں اگر عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھو تو ہمارے نبی جیسا کوئی منصف نہیں، کوئی عادل نہیں۔ عدل و انصاف کا بھی عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، حضور نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بعض مقرب صحابہ نے سفارش کی کہ حضور بڑے خاندان کی عورت ہے، تو جب سزا ملے گی تو پورے خاندان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا، کوئی جرمانہ وغیرہ کر دیا جائے یا ضمانت لے لی جائے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی تو معاف کر دیا جائے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم حدود الہیہ میں دخل دیتے؟ اللہ فرماتا ہے وسارے کو وسارے پاتو دنیا ہوگا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ فرماتا ہے ہاتھ کاٹو، اور تم کہتے ہو نہ کاٹوں، اب میں تمہاری بات مانوں گا اللہ کی مانوں؟ خبردار، حدود الہیہ میں دخل نہ دینا۔ سرکار نے فرمایا خدا نہ خواستہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا جو اس عورت کے لیے دے رہا ہوں۔ عادل اور منصف ہے تو ایسے ایسا عدل، ایسا انصاف۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے یہاں ایک بات کروں، یہ بات بھی صحیح لو کیونکہ آج کل اس بات کے کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ادھر، یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضور نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص اٹھا، اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا اتق اللہ یا محمد وَإِذْ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اللہ سے ڈر اور عدل کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ظالم نے یہ کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے اور اللہ سے ڈریے اور عدل کیجیے۔ یہ جو شخص اٹھا تھا اس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، اور لقب اس کا تھا ذوالخیسرہ۔ لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ ذوالخیسرہ۔ اس شخص نے اٹھ کر کہا اے محمد اللہ سے ڈر اور عدل اور انصاف کر۔ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں آ گیا، فرمایا تو ہلاک ہو جائے، تیری ماں تجھ سے رہے، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا خدا کی قسم روئے زمین پر میرے جیسا عدل کرنے والا اور کوئی نہیں۔ حضور کی شمشیر برہنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کرے، تلوار میان سے باہر نکالی،
عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس بے ایمان کا خیر قلم کر دوں؟ فرمایا نہیں، خیر ہے، عمر ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں سے سبق حاصل کرو۔ وہ بڑا پکا نمازی تھا، ماتھے پر محراب تھا، داڑھی بھی تھی اس کی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا نمازی ہے، یہ نہیں دیکھا داڑھی ہے، ماتھے پر محراب ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ اس نے نبی کریم کی شان میں بے ادبی کی ہے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس بے ایمان کا سر قلم کروں۔ معلوم ہوا چاہے کوئی کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، اگر حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو مال کے گردن زخمی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کو موت کی سزا دی جائے۔ چنانچہ یہ پچھلے مجلس شورا کے اجلاس میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا اور اخباروں میں بھی آیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے اس کی سزا پھانسی ہونی چاہیے۔ پڑھا تھا اخباروں میں یا نہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ سنو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، جس دن یہ اور اس کے ساتھی قتل ہوں گے وہ بدترین خلق ہوں گے، اور جو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے وہ بہترین خلق ہوں گے۔ سرکار نے جو فرما دیا اور وہ چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ ہر کوئی نام یاد رکھنا، بڑا کام ہوگا یہ فیصلہ اس کا لقب ہے۔ چلا گیا وہ، جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوئے، ہوتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے۔ حضور نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر بنائیں گے۔ یہ نہیں مطلب کہ جو بھی سر بنائے گا وہ ان میں سے ہوگا، ان کی نشانی خاص طور پر یہ بتائی گا کہ میں بتاؤں گا کہ سرکار کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سرکار نے فرمایا سر بنائیں گے ایک، دوسرا سرکار نے فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، قیام رکوع سجدے لمبے لمبے کریں گے کہ سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ اور یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا شلواروں اور پاجاموں کے پانچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے۔ پھر ایسے تک ہوئی ضرور رہیں گے، نہیں تو بہت بڑے ہمارے شلواروں اور پاجاموں کے پانچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، اور جتنے ہیں ٹخنے یہ ننگے میں پنگا ہوتے ہیں، ایسا اونچا چڑھا کے نہیں رکھنے چاہیے، خاص ہے میں نہیں کھانی ہے، ٹخنے ننگے رکھو گا۔ سرکار نے نشانیاں جو بتائی ہیں سب کے فرمایا زبان میں 70 سے زیادہ میٹھی ہوں گی، 3 بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھو مگر لال منجا دے دو، لال منجا دے دو ہمارا جو راہو۔ قرآن پڑھیں مگر یہ ہنجرا جو ہے نا، ہنجرا حرکت اور نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا آخری گروہ دجال کے ساتھ جا ملے گا، اس کی اولاد میں سے ہوں گے نا، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، آخری گروہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ دجال کا باب نکال لو، حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا مدینے میں جبل احد کے پیچھے کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ احمد کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کا راستہ روکتے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو مشکات شریف کے اندر حدیث جو ہے اس میں تعداد نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت جتنے بھی مدینے میں منافق لوگ ہوں گے
سب مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ اور جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے دوسری کتابوں کی روایتیں نکال کر لکھا ہے کہ اس وقت مدینے میں 70,000 منافق ہوں گے جو سب مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو کیا مدینے میں اس وقت ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، یہودی اور عیسائی ہوں گے؟ منافق فرمایا، اور منافق وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، بظاہر وہ مسلمان ہو لیکن دل میں مسلمان نہ ہو۔ تو یہ ہی ہوں گے جڑے ایسے ٹولیاں بنا کے بسے تھے، یہ ہوں گے جڑے نکل کے دجال، یہ سب اسی کی اولاد۔ او ہرکوس، میں ثابت کروں گا، خیر بات آ گئی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کے جانے کے بعد سرکار نے یہ فرما دیا، آئیے اب بات مکمل کروں۔ جب حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی کی خلافت کا زمانہ، تو یہ ہرکوس پہلے حضرت علی کے ساتھ، بعد میں یہ حضرت علی سے الگ ہو گیا جب واقعہ تحکیم پیش آیا، یہ الگ ہو گیا۔ جب یہ الگ ہو گیا تو اس کے ساتھ 6,000 آدمی تھے، اور یہ کیا کہہ کر الگ ہوا؟ قرآن کی آیت پڑھ کر، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اس نے کہا جب اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں تو حضرت علی بھی حاکم نہیں ہے، ہم حضرت علی کو نہیں مانتے۔ حکومت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ حضرت علی کی حکومت ہم نہیں مانتے، الگ ہو گئے۔ آج تک یہ خارجی ٹولہ یہی کہتا پھرتا ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقی طور پر حاکم اللہ ہی ہے، مگر وہ احکم الحاکمین جس کو چاہے حکومت دے دے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ بھی تو ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اگر اللہ کے سوا دوسروں کو حاکم نہیں مانو گے تو وہ احکم کیسے ثابت ہوگا؟ بولو احکم کے معنی کیا ہے؟ ہاں، جو سب سے بڑا حاکم ہو۔ ایک تو ہے حاکمین اور وہ ہے احکم، تو وہ احکم اسی وقت ثابت ہوگا جب حاکم نہیں مانو گے، ورنہ وہ احکم کیسے ثابت؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کے جمع کا سیغہ، سارے حاکموں سے وہ بڑا حاکم ہے، تو وہ بڑا اسی وقت ہوگا نا جب چھوٹے حاکم بھی مانو گے۔ تو خیر یہ ہرکوس الگ ہو گیا، 6,000 آدمی اس کے ساتھ تھا، یہ اہل سنت سے الگ ہو گیا۔ جب یہ الگ ہو گیا تو ان کو کیا لقب ملا؟ بولو سارے کسی بولے، ہاں ڈرتے کیوں؟ خارجی، خوارج۔ اسی واسطے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھا ہے، باب الخوارج، خارجیوں کا باب۔ خارجی ایک تو خارج ہوئے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو گئے، صحابہ کرام سے الگ ہو گئے، خارج ہو گئے، ان کو لقب بھی ملا خارجی۔ یہ پرانے ہی خارجی ہیں، آج بھی نہیں۔ خیر صاحب، یہ 6,000 آدمی اور ان 6,000 آدمیوں کا امیر جو تھا یہ تھا ہرکوس۔ جس وقت یہ الگ ہو گئے حضرت علی پر یہ اعتراض کرتے تھے، سنو سنو، میں کہتا ہوں حد ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی پر فتویٰ لگایا بدعتی ہو گئے، حضرت علی بدعتی ہو گئے، بدعتی کہہ کے الگ ہو گئے۔ یہ سانو آج بھی بدعتی نہیں کہیں، قرآن ہی کہتے آ رہے ہیں، اس وقت سے لگے ہمیں بدعتی کہتے۔ پہلے تو انہوں نے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا، توبہ توبہ، پھر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا حضرت علی پر۔ جب فتوے لگے نہ لگانے، حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے چاہتی ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ
اور جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے دور کرو ان کے سوالات کے ان کو جواب آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس سارے خارجیوں کو جمع کیا، فرمایا جو بھی تمہارے اعتراضات ہیں میرے سامنے پیش کرو، میں سب کا جواب دوں گا، اور مسلمانوں سے الگ نہ ہو، اتفاق سے رہو. انہوں نے اعتراضات کیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک ایک اعتراض کا شافی جواب دیا. جس وقت جواب دیا تو 6000 میں سے 2000 نے توبہ کر لی. کتنے نے توبہ کر لی؟ 2000 توبہ کر کے پھر واپس 4000 اڑے رہے. حجت قائم ہو گئی، ان کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا. جب وہ اڑے رہے تو حضرت علی نے فرمایا اب ان سے لڑو، مارو ان بے ایمانوں، قتل کرو، یہ واجب القتل. جو حضرت علی کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یا حضرت یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ماتھوں کو دیکھو تو سجدے کر کر کے ان کے ماتھے ایسے ہو گئے ہیں جیسے شامی کباب ہوتے ہیں، اور مرغی کے انڈے جتنے محراب پڑے گئے. حضرت ان کے گلے میں قرآن ہے، گلوں میں قرآن لٹکائے ہوئے ہیں، اہل قبلہ ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور آپ ہمیں ان سے لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو کہیں ہم جہنمی نہ ہو جائیں، کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا تو جہنمی بننے کے مترادف. تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے ان سے لڑتے ہوئے. حضرت علی نے فرمایا لڑو، مارو ان بے ایمانوں خبیثوں کو، مارو ان کو، کوئی شخص جمع نہ کرو، مارو، بعد میں تمہاری تسلی کروا دوں گا، تمہیں اطمینان ہو جائے گا، آدمی لڑو. اچھا ہو گئے سیدھے مسلمان، مار مار کے خبیثوں کو برقع بنا دیا. بہت سے مر گئے، بہت سے جانیں بچا کر بھاگ گئے، مگر حضرت علی کو پتا ہو. اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. خارجیوں سے لڑائی ہوئی حضرت علی کی تاریخی واقعات ہیں، کتابیں پڑھ کے دیکھیں. جس وقت جنگ ختم ہو گئی اور خارجیوں کو شکست ہوئی تو وہ لوگ آئے حضرت علی کے پاس، حضرت جی اب ہماری تسلی کرواؤ، نہیں تو ساری عمر ہمارے دل میں یہ بات کھٹکتی رہے، یہ بڑے پکے نمازیاں مارے، ذرا صفائی کرواؤ تاکہ تسلی ہو جائے. آپ نے ہمارا تسلی کروا دے. آپ نے چند بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، وہ آگے ادھر اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ یہ جو خارجی مرے ہیں نا، قتل ہوئے، ان کی لاشوں کو دیکھو، اور ایک آدمی تمہیں ملے گا جس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر گوشت ابھرا ہوا ہے، اور جو ابھرا ہوا گوشت ہے نا اس کی شکل ایسی ہے جیسے پستان کی شکل ہوتی ہے. تو اس آدمی کو لے آؤ پکڑ، اس کی لاش ہوگی، پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح گوشت ابھرا ہوا ہے. وہ گئے، انہوں نے جو پڑے ہوئے تھے نا مقتول لاشیں پڑی، ان کی دیکھا وہ آدمی مل گیا، لے آئے پکڑ کر اس کو. جب لے آئے تو حضرت علی نے بڑے بڑے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے، ان لوگوں کی تسلی کرنی ہے. تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ وہی شخص ہے جس نے نبی کریم سے کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور عدل کا. یہ ہرکلیس ہے، یہ ذوالخیسرہ ہے، اور حضرت عمر نے اس کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی تو سرکار نے فرمایا تھا اے عمر اس کو رہنے دے، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے. یہ اور اس کے ساتھی بدترین خلق ہوں گے، اور جو ان کو قتل کریں گے وہ بہترین خلق ہوں گے. یہ وہی ہے. جب صحابہ کرام نے نبی کریم کا ارشاد سنایا تو وہ جتنے ساتھی تھے جن کے دلوں میں شک شبہ تھا، حضرت علی نے فرمایا تسلی ہو گئی، بڑی چنگی تسلی ہوئی، شکر ہے نا بے ایمانوں مارے. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو خارجی بچ کے چلے گئے تھے انہی میں سے ایک خارجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمان ابن ملجم.
اس نے حضرت علی کو قتل کیا. اور جس وقت اس نے قتل کیا اور لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے اچھا کام جو کیا ہے یہ کیا ہے کہ حضرت علی کو قتل کیا. یہ میں نے بہت بڑی نیکی کی. تو میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں ذرا دھیان سے سنو. اب مشکات شریف دیکھو, ترمذی شریف دیکھ لو, یہ 2 حدیث کی کتاب ہے. ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے اور ترمذی کی روایت مشکات میں حضور نے ارشاد فرمایا اے علی وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہوگا جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. تو پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا ہے علی تم اس وقت کیا کرو گے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, کیونکہ جب اللہ نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے. تو میں نے بات یہ کرنی تھی, بولو حضور نے اس کو کیا کہا؟ بہت بڑا بدبخت. اور وہ بہت بڑا بدبخت اپنے خیال میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا نیک بخت ہوں اور میں بڑے نیکی کا کام کیا. اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں برائی مگر سمجھتے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں. کتنا فساد پھیلاتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تو میں عرض کروں آپ سے کہ وہ خارجی جو بچ گئے تھے یہ ابن عبد الوہاب نجدی اسی ہرکوس کی اولاد میں تھے. ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی میرے پاس اس کا شجرہ نسب موجود ہے. یہ اسی کی اولاد میں جس نے سرکار پر اعتراض کیا تھا اور سرکار نے فرمایا تھا اس کی نسل سے لوگ پیدا بے ادبی ان کے خمیر میں ہے. ہرکوس نے یہ بے ادبی کی تھی اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی پتہ کیا کہا کرتا تھا؟ یہ ہم نہیں کہتے بریلوی حضرات, مولوی حسین احمد صاحب مدنی کے دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی جو تھا یہ ایسا بے ادب گستاخ تھا کہ جب یہ واک کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا جیسے مولویوں کے ہاتھ میں چھڑی یا عصا ہوتا ہے, تو یہ واک کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ میرا یہ ڈنڈا نفع پہنچا سکتا ہے, محمد نفع نہیں پہنچا سکتا. میں اس ڈنڈے سے سانپ کو مار سکتا ہوں, کتے کو بڑھا سکتا ہوں, محمد سے کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا بے ادب تھا. وہ کہا کرتا تھا یہ نبی کریم کا روزہ بڑا بت ہے اور صحابہ کی اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے روزے چھوٹے بت ہیں. جس طرح زمانہ جاہلیت میں بتوں کا ڈھا دینا ضروری تھا, ان روزوں کا گھرا دینا بھی ضروری تھا. ایک مرتبہ اس نے لوگوں کو بات کے لیے اکٹھا کر لیا, لگا تبلیغ کرنے. تبلیغ کرتے کرتے عملی طور پر کیا کرتا ہے, ان کو کہتا ہے آؤ ادھر میرے ساتھ. چند آدمی ساتھ لے لیے, 60-70 اونٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ. تیرے اونٹ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے اونٹ تجھے رسول اللہ کا واسطہ ہو, اے اونٹ رسول اللہ کے وسیلے سے, محمد کے وسیلے سے. تو کوئی نہ, پھر اس نے مارا ڈنڈا تو اونٹ اٹھ گئے, کہنا دیکھ لو محمد وہ کام نہیں کر سکتا جو میرا ڈنڈا کام کر. تو وہ آدمی جو تھے سارے کوئی احمد تھوڑے تھے, ان میں سمجھدار بھی تھے. انہوں نے کہا تو نے بھی دلیل پیش کی ہے نا, اب میری دلیل بھی سن لیں. میرا جواب سن کے کہا, سب سے کہا ٹھہر جاؤ بھائی, اس نے بھی دلیل پیش کی ہے, میری بھی سن کے جاؤ. وہ 10-20 قدم ایک اور بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس چلے. وہ آدمی جو شریف تھا اس نے کہا وہ تجھے اللہ کا واسطہ ہو, اللہ کے حکم سے, اللہ کے نام کی برکت, میں تجھے 100 مرتبہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اور اللہ کے واسطے جو تیرا خالق کو مانے وہ کوئی نہ ہو. انہوں نے مارا ڈنڈا تو وہ اٹھ گئے. اس نے کہا اب اگر تو اپنے اصول کا پابند ہے تو اللہ کا بھی منکر ہو جائے, اور یہ کہے کہ اللہ کا نام بھی وہ نفع نہیں پہنچا سکتا جو میرا ڈنڈا نفع پہنچا. سب لوگوں کی سمجھ میں بات آئی اور وہ چپ کر کے چلا. تو بے ادبی تباہ و برباد کر دیتی ہے. یہ بے ادبی کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے. میرے بزرگوں بات ضمن آ گئی, جہاں سے یہ بات چلی تھی وہ یہ تھی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس دنیا میں کوئی عادل و منصف نہیں. عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھو تو سرکار بے مثال اور بے مثال. ہر صفت کے لحاظ سے حضور بے مثال اور بے مثال. اب جلدی تقریر ختم کروں، وقت بہت ہو رہا ہے. لو بھائی فیصلہ کن بات سن لو. میں نے کیا ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، کنبے سے، کاروبار سے، مال سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی جب تک زیادہ پیارا نہ سمجھے آدمی مومن نہیں ہوتا. اب میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، بولو آپ سب کو حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کون کہے گا نہیں ہے، اور واقعی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو اس حالت میں آپ جہاں کیوں جلسہ سن لیں؟ حضور کی محبت ہی آپ کو لے کر ہے کہ حضور کا ذکر سننے کے لیے آپ یقیناً محبت ہے. میں مانتا ہوں، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. کامل محبت پیدا کرو. بتاؤ مجھے، ہماری بہو بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، آنکھوں میں خون اترا. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یا مار دیں یا مر جائیں. تو جس کے قدموں کی خاک پر بہو بیٹیاں قربان، جس کے قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم تک سے مت نہیں ہوتے. تو یہ محبت کیسی؟ مسلمانوں، جب سے مسلمانوں نے حضور کی محبت کا مظاہرہ زبانی کلامی اور نعروں کی صورت میں کیا ہے، عملی طور پر نہیں کچھ کیا، بے ادبوں کو، گستاخوں کو بے ادبیاں گستاخیاں کرنے کے موقع مل گئے، ان کی زبانیں دراز ہو گئی. اگر تم عملی طور پر ثابت کرتے کہ ہم نے ہر عاشق غازی علمگیر کا کردار ادا کر سکتا ہے